کرنٹ رجیم ہے یوکرین کے اندر وہ رشیا کے حساب سے نیو نازیز ہیں، پریزیڈنٹ زیلنسکی اور اس کے جو کوہورٹ کی جو حکومت ہے وہاں پہ۔ یورپین اکنامک سینکشنز کی وجہ سے یا ویسٹرن اکنامک سینکشنز کی وجہ سے جو اس کی اکانومی کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، اس کو اس نے کسی طریقے سے فل کرنا تھا اور اپنی وار مشین کو بھی فنڈ کرنا تھا۔ ایسٹرن اورینٹیڈ پالیسی کو ابینڈن کرتے ہوئے ایسٹرن اورینٹیڈ یا ایشیاٹک اورینٹیڈ اکانومی کی طرف اس نے اپنا فوکس بڑھا دیا۔ دے ہیو ڈیولپڈ a plethora of complementarities with each other، چاہے وہ اسٹریٹجک ہو، اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، ڈپلومیٹک ہو۔ دیکھیے، اگر رشیا یوکرین کانفلکٹ کی ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ کوئی نیا کانفلکٹ نہیں ہے، اور اس کے جو لنکس ہیں وہ کافی سال پہلے ہمیں جانا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو رشیا نے سن 2022 کو فروری کے اندر جب یوکرین کے اوپر ایک آرمڈ ایگریشن کا سٹارٹ کیا، جس کو وہ اسپیشل ملٹری آپریشن کہتا ہے، اس نے چند جواز دیے۔ اس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یوکرین کو ہم ڈی نازیفائی کریں، کیونکہ جو کرنٹ رجیم ہے یوکرین کے اندر وہ رشیا کے حساب سے نیو نازیز ہیں، پریزیڈنٹ زیلنسکی اور اس کے جو کوہورٹ کی جو حکومت ہے وہاں پہ۔ دوسرا یہ کہ جو رشین اسپیکنگ پاپولیشن ہے آف ایسٹرن یوکرین، جس میں دونباس کا علاقہ آتا ہے اور لوہانسک اور دنیاسک، خارکیو، زیپوروژیا اور خرسون کے لوگ جو ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ کیف کی جو نیو نازی رجیم ہے وہ بہت زیادہ مظالم ڈھا رہی تھی، اسپیشلی سنس 2014 جبکہ روس نے کرائمیا کو انیکس کیا اور اپنے اندر شامل کیا۔ اس کا بھی جواز رشیا نے یہ دیا کہ ایسٹ ورڈ ایکسپینشن آف نیٹو، اس کی وجہ سے یوکرین کے اندر بہت زیادہ ٹربل انسٹیگیٹ کیا جاتا رہا رشیا کے خلاف، جس طرح کہ سن 2014 میں میدان جو ایک انریسٹ تھا یا میدان ریولوشن تھا، جس کو رشیا کلرڈ ریولوشنز کا نام بھی دیتا ہے کہ یہ اس کا پارٹ تھا، وہ وہاں سے انسٹیگیٹ ہوئے، جس کے خلاف ایک پرو رشین پریزیڈنٹ کو ریموو کر کے یوکرین سے ایک پرو ویسٹ سیٹ اپ جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا، جس کے بعد وہ سرٹن اس طرح کی پالیسیز یوکرین کے اندر ان لوگوں نے لگائیں، جس کی وجہ سے یوکرین کے اندر جو رشین سپیکنگ آبادی تھی ان کے خلاف ایلینیشن اور ڈسکریمنیشن سٹارٹ ہو گئی، اور جو کہ فائنلی پھر ایک فزیکل مینیفیسٹیشن بھی اس کی شروع ہو گئی، ان کے خلاف اٹیکس ہونا شروع ہو گئے، ان کے اوپر مظالم شروع ہو گئے، یہ بقول رشیا کے، جس کو ویسٹ اور یوکرین ڈینائی کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اسکلیٹ ہوتی گئیں، تو 6 ویوز جو ہیں وہ ایکسپینشن کی نیٹو کر چکا ہے۔ جو رشینز اس چیز کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 6 ایکسپینشنز نیٹو نے ایسٹ ورڈ ہمارے علاقوں کی طرف کی، ہمیں یہ گارنٹیز دینے کے باوجود کہ ایسٹ ورڈ ایکسپینشن نیٹو کی طرف سے نہیں ہوگی، جو کہ رشیا از اے سیکیورٹی تھریٹ اس کو کنسیڈر کرے گا، لیکن نیٹو نے اس کے باوجود 6 ایکسپینشنز کی، 6 ویوز آف ایکسپینشن کی، اور فائنلی سن 2014 میں رشیا نے اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کرائمیا کو انیکس کیا۔ اس کے اپنے کانٹیکسٹ تھے، اس نے یہ کہا کہ جی کرائمیا کے اندر اوور ویلمنگلی رشین سپیکنگ پاپولیشن ہے جو رشیا کا پارٹ بننا چاہتے ہیں، اور ہسٹوریکلی کرائمیا رشیا کا علاقہ رہا ہے، اور پرانے جو رشین یا سوویت لیڈرز تھے انہوں نے خود یہ انکلیو جو ہے یہ ان کو دیا تھا، تو اب یہ اگر رشیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کو انیکس کیا، ایک ریفرینڈم کروایا، اپنے حق میں ووٹ پڑے ان کے، اور انہوں نے اس کو فزیکلی انیکس کر لیا۔ تو یہاں سے ٹربل شروع ہوا، اور یہ جو فائنلی یہ جو اسپیشل ملٹری آپریشن جس کو رشیا نام دیتا ہے، جو کہ 24 فروری سن 2022 کو انیشیٹ ہوا، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ وہاں سے سیٹ ہوئی۔ اس کے باوجود اسی طرح رشیا کہتا ہے کہ سن 2014 سے لے کر سن 2022 تک ان 8 سالوں کے دوران زیلنسکی رجیم نے بہت ہی زیادہ مظالم ڈھائے ان رشین سپیکنگ پاپولیشن کے اوپر جو ایسٹرن یوکرین میں بس رہے تھے۔ تو ان کو بچانے کے لیے اور ان کی کال کو رسپونڈ کے طور پہ رشیا نے سب سے پہلے ٹروپس امیس کیے بارڈر کے اوپر، اور ایک تھریٹ یوکرین کو دینے کی کوشش کی کہ اگر آپ لوگوں نے یہ مظالم نہ روکے تو پھر ہمیں مجبوراً کوئی آرمڈ ایکشن اس کے اوپر لینا پڑے گا۔ ایک تو یہ ایسٹرن یوکرینینز کی ایک یہ ردات تھی جس کو رشیا نے اپنے لیے ایک پریٹیکسٹ بنایا اس اسپیشل ملٹری آپریشن یا ایگریشن کے کو کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ یوکرین کی جو حکومت ہے وہ EU اور نیٹو کا حصہ بننا چاہتی ہے، اور اگر یوکرین جو ہے وہ ایک بفر زون یا نیوٹرل اسٹیٹ کے طور پہ نہیں رہ سکتا تو یہ رشیا کے لیے ایک بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے۔ کرنٹ سچویشن کے اندر جب رشیا نے 2 سال اب آلموسٹ مکمل ہونے لگے ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے چیلنجز اور اپرچونٹیز رشیا کے لیے بھی ہیں اور ویسٹ اور یوکرین کے لیے بھی ہیں۔
رشیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ویسٹرن اکنامک سینکشنز، یہ انپریسیڈنٹڈ اکنامک سینکشنز ہیں جس نے رشین اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور دھچکا دیا. لیکن رشیا نے اس چیز کو بھی ایک اپرچونٹی کی طرح ٹریٹ کیا، اور رشیا نے ایک پورا کا پورا ایک آلٹرنیٹ اکنامک میکینزم اپنے لیے ڈیولپ کر لیا، سپلائی چینز کا، وینڈرز کا اور اکنامک پارٹنرز کا. اس میں رشیا کی مدد سب سے زیادہ کی ان چھوٹے چھوٹے ویسٹرن اکنامک سینکشنز نے جو کہ ہسٹوریکلی ایور سنس 2001 وہ پیریوڈیکلی رشیا کے خلاف لگتے گئے. تو رشیا نے ایز اے رسپانس میکینزم ایک آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم کے اوپر پہلے سے ہی کام شروع کیا ہوا تھا، لیکن فیبرری 2022 کے بعد اس نے اس کو بہت زیادہ فاسٹ پیسٹ کر دیا. چائنا کے ساتھ کولیبریشن بڑھا لی، انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ کولیبریشن بڑھا لی، کیونکہ جو یورپین اکنامک سینکشنز کی وجہ سے یا ویسٹرن اکنامک سینکشنز کی وجہ سے جو اس کی اکانومی کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، اس کو اس نے کسی طریقے سے فل کرنا تھا اور اپنی وار مشین کو بھی فنڈ کرنا تھا. تو دیٹ از وائی اس نے ویسٹرن اورینٹیڈ پالیسی کو ابینڈن کرتے ہوئے ایسٹرن اورینٹیڈ یا ایشیاٹک اورینٹیڈ اکانومی کی طرف اس نے اپنا فوکس بڑھا دیا، اور گلوبل ساؤتھ کے ساتھ اس نے اپنی انگیجمنٹ بہت زیادہ بڑھا لی، جس کے اندر افریقن کانٹیننٹ بھی آتا ہے، ساؤتھ امریکن اسٹیٹس بھی آتی ہیں، اور ایشین اسٹیٹس آف کورس اس کا حصہ ہیں. تو اور ویسٹ کے لیے سب سے بڑا یہ نقصان ہوا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اگر کسی ایک یورپین کنٹری کے اوپر اتنا میسو اٹیک یا کانفلکٹ ایرپٹ ہوا ہے تو وہ یہ رشیا یوکرین کانفلکٹ ہے. یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا ایک آرم کانفلکٹ یورپ کے اندر سامنے آیا، اور اس کی وجہ سے ان کی پوری جو ان کا جو لینڈسکیپ ہے، یہ ایکو سسٹم ہے، وہ چینج ہونا پڑا یا ری اورینٹ ہونا پڑا. بہت سارے اس طرح کے پیسیفسٹ کنٹریز تھیں یورپ کے اندر، پرائمریلی جرمنی، جنہوں نے وار کو کمپلیٹلی ابینڈن کیا ہوا تھا، اور ملٹری کے اوپر ان کا بجٹ جو تھا وہ ایکسیسولی ڈکریز ہو گیا تھا، اور وہ لوگ ملٹری ایکسپینڈیچر کو انہوں نے آلموسٹ نیگلیجبل کر دیا تھا اپنے بجٹ کے اندر، اور اپنی جتنی بھی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا ان کا، اس کو ان لوگوں نے جس کو بولتے ہیں ڈسبینڈ کر دیا ہوا تھا. لیکن اس کانفلکٹ کے ایرپشن کے بعد جس طرح کہ یوکرین کو ملٹری اور فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت تھی، سو آف کورس یو ایس تو اپنے ریسورسز پرووائڈ کر ہی رہا تھا، بٹ یورپینس آلسو ہیڈ ٹو پل دیئر ویٹ اراؤنڈ بیکاز دے ور ممبرز آف دا نیٹو کوہورٹ. اور یو ایس کا پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے سے ان کے اوپر پریشر تھا کہ دے نیڈ ٹو انکریز دیئر ڈیفینس بجٹ، اپنے بجٹ کے 2% تک، وہ اپنے جی ڈی پی کے 2% تک وہ کنٹریبیوٹ کریں نیٹو کے بجٹ کے لیے. تو وہ سلولی اینڈ گریجولی وہ نیچرل طور کے اوپر ہی اس کانفلکٹ کے بعد ان کو کرنا پڑ گیا. تو جرمنی نے اپنی جتنی بھی پرانی اس کی ٹینک فیکٹریز تھیں، آپ نے وہ پورا لیپرڈ 2 کی جو پروویژن تھی، لیپرڈ 2 ٹینکس کی جو پروویژن تھی ٹو یوکرین، اس کی پوری ایک سٹوری اور اداد آپ نے سنی ہوگی. فرانس نے، گریٹ برٹن نے، ان ساروں نے بڑے بڑے پلیجز کیے، بٹ ان آرڈر ٹو فلفل دوز پلیجز دے ہیڈ ٹو ریجووینیٹ دیئر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز، دے ہیڈ ٹو فارمولیٹ اسپیشل فنڈس جس میں وہ دنیا بھر کے باقی ممالک سے جو ہے وہ پروکیورمنٹس کر کے یوکرین کو ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کریں، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا. اور اس کے علاوہ جو انرجی کے جو ایشوز یورپ کے اندر کریٹ ہو گئے، کیونکہ یوکرین وار سے پہلے 155 بلین کیوبک میٹرز کی جو صرف گیس ہے، نیچرل گیس، وہ یورپ کنزیوم کر رہا تھا پر ایئر فرام رشیا. تو سینکشنز کے بعد وہ ان کو بند کرنا پڑا، اور جو میجر پائپ لائنس تھیں سچ ایز نارڈ اسٹریم 1 جو کہ آلریڈی فنکشنل تھی، اور نارڈ اسٹریم 2 جس پہ کام چل رہا تھا، ان کو بند کرنا پڑا. اور باقی بھی پائپ لائنس کے تھرو جو کہ ٹرکی سے جو پائپ لائنز آ رہی تھیں، جو یوکرین سے جو پائپ لائنز آ رہی تھیں، یا جو پولینڈ کے تھرو جو پائپ لائنز آ رہی تھیں، ان سے بھی سپلائی ان کو بند کرنی پڑی. سو دے ہیڈ ٹو لک فار آلٹرنیٹ وینڈرز. اب آلٹرنیٹ وینڈرز جو ہیں وہ ذرا جیوگرافیکلی ڈسٹنٹ تھے، تو لاجسٹکس اس کے ڈیفینیٹلی زیادہ کاسٹلی ہو گئے. تو پھر ان کو پروکیور کرنا پڑا مڈل ایسٹ سے اور یو ایس سے، پرائمریلی یہ تو اب یو ایس سے بھی کر رہے ہیں. دے ہیڈ ٹو پے 4 times more for the same amount of energy that they were paying for the Russian energy. تو ڈیفینیٹلی ان کے بجٹ کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا. پھر سپلائی چینز ڈسرپٹ ہوئیں. صرف یورپ کو اس کا فرق نہیں پڑا، اس سے فرق پوری دنیا کو پڑا. سب سے آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ رشیا جو ہے وہ ایک میجر ویٹ سپلائر ہے دنیا کا. یوکرین اور رشیا دونوں مل کر دنیا کا 24% ویٹ سپلائی کرتے تھے، اینڈ بوتھ آف دیم آر ان کانفلکٹ. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ویٹ مل رہی تھی دنیا کو، وہ 24% کے اندر ڈسرپشن کریٹ ہو گئی.
اس ڈسرپشن کی وجہ سے فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو گئی، اسپیشلی ان کانٹیننٹس لائک افریقہ اینڈ ایشیا. تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے پھر پورے کے پورے گلوبل سپلائی سسٹم کو آپ کو ری اورینٹ کرنا پڑا. پھر انرجی انسیکیورٹی بھی کریٹ ہو گئی ان ناٹ اونلی ان یورپ بٹ ان ادر پارٹس آف دا گلوب ایز ویل. پاکستان از ون آف دا پرائم ایگزامپلس کہ ہمیں اتنی بڑی انرجی اور فوڈ سیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑا. یوکرین ہمارا سب سے بڑا ویٹ سپلائر تھا. آفٹر فیبرری 24 2022 وہ ویٹ سپلائی بند ہو گئی، اور اسی سال ہمارے ملک میں سن 2023 میں پھر ہمارے ملک میں فلڈز بھی آ گئے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت ساری فصلیں اور جو گندم اناج تھا ہمارا وہ خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو ہمارا ڈیفیشنسی اور زیادہ بڑھ گئی. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں پھر آلٹرنیٹ وینڈرز ڈھونڈنے پڑے. پاکستان کو بھی اس کی ایک ہیوی کاسٹ بیئر کرنی پڑی. تو اٹ واز ناٹ جسٹ دا یورپین کانٹیننٹ دیٹ سفرڈ بیکاز آف اٹ بٹ دی انٹائر گلوبل سسٹم، سپلائی چین کا، فائنینشیل اور انرجی اور فوڈ کا پورا سسٹم اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا. کرنٹ اسٹیٹ اس کی یہ ہے کہ ایک اسٹیل میٹ سا کریٹ ہوا ہے بٹوین رشیا اینڈ یوکرین. دو ہائیلی جس کو بولتے ہیں اناؤنس یا سیلیبریٹڈ کاؤنٹر اوفینسیوز یوکرین نے کنڈکٹ کیے، بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو اچیو دا سکسیس دیٹ دے ایکچولی وشڈ فار. پہلا کاؤنٹر اوفینسیو میں کنسیڈریبل سکسیس تھی، بٹ دوسرا واز a very significant failure for the Ukrainians despite the humanitarian and military and financial assistance that they were getting from the West, primarily the United States of America. 3 proposals بھی peace proposals بھی آ چکے ہیں. ایک پریزیڈنٹ زیلنسکی کا اپنا ہے، دوسرا رشیا نے پروپوزل دیا، تیسرا چائنا نے دیا، اور چوتھا افریقن کنٹریز نے دیا. لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس وقت کرنٹلی ایک اسٹیل میٹ بنا ہوا ہے اینڈ دے آر جسٹ ویٹنگ وچ سائڈ وڈ بلنک فرسٹ. دیکھیے، جہاں تک رشیا اور چین کے ماضی کے تعلقات کی بات ہے تو ان کے اپنے ڈفرینسز رہے ہیں، لیکن حال میں موجودہ صورتحال کے اندر دے ہیو ڈیولپڈ a plethora of complementarities with each other, چاہے وہ اسٹریٹجک ہو، اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، ڈپلومیٹک ہو، and they are significantly joined at the hip. رشیا اس وقت چائنا کے رائز کو بہت ہی پازیٹیولی دیکھتا ہے، although اس کے اپنے بھی کنسرنز ہیں چائنا کے رائز کو لے کے، لیکن وہ زیادہ تر اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جس میں سینٹرل ایشیا آتا ہے، اور چائنا کا رائزنگ انفلوئنس ان دا رشین فارمر اسفیئر آف انفلوئنس کا جہاں تک تعلق ہے، تو رشیا اس کو ضرور ایک اپریہنسو نظر سے دیکھتا ہے. لیکن جہاں تک لارجر اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات ہے تو رشیا چائنا کے رائز کو بہت ہی پازیٹیولی دیکھتا ہے. فروری سن 2022 کے بعد جب وہ رشیا یوکرین کانفلکٹ جب سٹارٹ ہوا، اس کے بعد سے چائنا نے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ آفر کی ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ ہو، امپلیسٹ ہو یا ایکسپلیسٹ ہو، اور اکنامک سپورٹ جو کہ چائنا نے ان کو آفر کیا وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. ان کا جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے وہ اس وقت 200 بلین سے بھی زیادہ کراس کر چکا ہے، اور جو کہ بیفور ٹائم ہوا ہے. ان کا ارادہ تھا کہ سن 2025 تک یا 30 تک یہ لوگ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، بٹ دے ہیو آلریڈی ڈن سو ان 2023. اس کے علاوہ چائنا اور رشیا دونوں ملٹی پولر گلوبل ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی ایک کنٹری کا ہیجمان ہونا جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ سازگار نہیں ہوتا، اور ایکوالٹی کے اوپر انٹرنیشنل ریلیشنز کنڈکٹ ہونے چاہیے اور سب کو وہ ایکول رسپیکٹ ملنی چاہیے. تو اس طرح کے جو انٹرسٹ ہیں، جو گریٹر اسٹریٹجک اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، وہ چائنا اور رشیا کے آپس میں کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو چائنا کے رائز کا جہاں تک تعلق ہے تو رشیا اس کو بہت پازیٹیولی دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے لارجر انٹرسٹ اور گولز کے لیے ود ان دا ریجن اینڈ اراؤنڈ دا گلوب رشیا اور چائنا کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سنکرونائز ہوتے ہیں، تو اسی لیے رشیا اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہے. دیکھیے، جہاں تک پریزیڈنٹ پوٹن کے مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے، اسپیشلی ایسی سچویشن میں جس وقت نیٹو نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، ابھی سویڈن کی جو ممبرشپ ہے اس کو بھی ٹرکش پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا ہے، تو سوائے یوکرین کے آلموسٹ انسرکل رشیا ہو چکا ہے. اور ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ پوٹن نے الاسکا کے اوپر بھی کلیم کیا ہے، جو کہ سچ ہے کہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو الاسکا واز پارٹ آف دا سوویٹ ٹیریٹری، جو کہ بعد میں انہوں نے امریکہ کو ایک مینیل اماؤنٹ کے اوپر بیچا. ابھی اس ٹائم کی لیڈرشپ کی ایک تھنکنگ تھی، وہ اسٹریٹجیکلی ہو سکتا ہے اس طرح نہ سوچ رہے ہوں کہ آگے جا کے امریکہ جو ہے وہ اس طرح ہمارے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آئے گا.
ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح امریکہ نے کبھی چین کے بارے میں نہیں سوچا تھا, کیونکہ سب سے پہلے چائنا کے رائز میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور دونوں کی ایک پازیٹیو ریلیشن شپ کی وجہ سے دنیا نے بہت زیادہ بینیفٹ بھی اٹھایا ہے. WTO میں چائنا کی انٹری امریکہ نے انشور کروائی, سیکورٹی کاؤنسل کے اندر, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ رشین کے اس ٹائم کے لیڈرز نے بھی نہ سوچا ہو, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن کو اس وقت جو صورتحال کا سامنا ہے وہ اسی حساب سے وہ اس کی تھنکنگ کریں گے. اور جس طرح کی ایڈیوسنکریٹک کیریکٹر پریزیڈنٹ پوٹن کا ہے, تو آف کورس ہی ول گو, موسٹ پروبلی ہی ول گو آن دی اوفینسو, جس طرح انہوں نے یوکرین کے معاملے میں کیا کہ, اور وہ اس وقت کیپیبل بھی ہیں, کیونکہ اگر پورے 90s کے ایرا کے اندر اگر دیکھا جائے, رائٹ اپ ٹل دا ٹائم جب پریزیڈنٹ پوٹن پاور میں آ رہے تھے, تو رشیا ڈسپائٹ نوئنگ کہ یورپ جو ہے وہ ایکسپینشنز ایسٹورڈ کر رہا ہے اور میرے فارمر سوویٹ اسٹیٹس کو اپنے حصار میں لا رہا ہے, رشیا کچھ نہیں کر سکا اس کے بارے میں, کیونکہ وہ ملیٹریلی اور فائنینشلی اتنا کیپیبل نہیں تھا کہ وہ اس چیز کا سامنا کر سکے, یا پھر وہ اگر کوئی کانفلکٹ لیتا بھی ہے تو وہ اس کو سسٹین کر سکے. لیکن اس وقت پریزیڈنٹ پوٹن نے اتنے سال پاور میں رہنے کے بعد رشین سسٹم کو اس طرح ری اورینٹ کر دیا ہے کہ اس میں یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ اٹ کین اسٹینڈ اپ ٹو دا ویسٹ ان اے سگنیفیکنٹ مینر. اور جس طرح کے ڈپلومیٹک میں کہتا ہوں کہ پروفائل انہوں نے بلڈ کی ہے ود ہیونگ فرینڈز لائک چائنا, آلدو انڈیا اپنے آپ کو نیوٹرل کنسیڈر کرتا ہے, بٹ انڈیا کی جو ملٹی ویکٹر ڈپلومیسی ہے وہ اس کے فیور میں تو جا رہی ہے, لیکن اٹ از اسٹل کنسیڈرڈ ون آف دا جس کو بولتے ہیں سگنیفیکنٹ پارٹنرز آف رشیا. تو پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اوفینسو پہ جائیں گے, اور آئی تھنک کرنٹ سچویشن جو ہے اٹ از گوئنگ ان ہز فیور. انیشیلی جب یوکرین کانفلکٹ کمنس ہوا تھا تو رشین ڈیزائنس کچھ اور تھے یوکرین کو لے کے, اس کی ایکسپیکٹیشنس کچھ اور تھیں, لیکن ان کو ایک روڈ اویکننگ ہوئی کچھ مہینوں کے بعد, جس کے اندر لاجسٹیکل ایشوز اور فیلیئرز بھی سامنے آئے, انٹیلیجنس فیلیئرز بھی سامنے آئے, کچھ آپریشنل اور ٹیکٹیکل ڈسکرپنسیز بھی تھیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے انٹینڈڈ ٹارگیٹس انیشیل منتھس میں اچیو نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ان کو اپنی پوری کی پوری اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی اور ایک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ کی طرف وہ اس معاملے کو لے گئے. اب وہ پروٹریکٹڈ یا فروزن کانفلکٹ بھی ان کی فیور میں جاتا ہے, بیکاز دیٹ ایکچولی اسٹاپس یوکرین فرام بیکمنگ اے ممبر آف نیٹو, کیونکہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آف 1949 کے اندر یہ کلیئرلی اسٹیپولیٹڈ ہے کہ اگر کوئی بھی پروسپیکٹیو ممبر اس کا کوئی آن گوئنگ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے نیٹو کا ممبر بننے کے لیے. تو پریزیڈنٹ پوٹن ہیز آل دا ٹائم وہ ایک علیحدہ قسم کی ایک نیریٹو ہے کہ جی رشیا کے اندر انریسٹ بڑھ رہا ہے یا وہ سسٹین نہیں کر پائیں گے اس چیز کو. فرام مائی ایکسپیرینس آف رشیا اینڈ مائی انٹریکشن ود دیئر پیپل, آئی تھنک کہ کوئی فرسٹریشن نہیں ہے اس جنگ کو لے کے. افسوس ضرور ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ یہ ایک نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے, ایک مجبوری بن گئی ہے, سو وی ہیو ٹو فائٹ دس. تو یہ سیٹسفیکشن رشیا میں پائی جاتی ہے, کوئی فرسٹریشن مجھے تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آئی. اور اکنامیکلی جس طرح رشیا جا رہا ہے, جس طرح کی پارٹنرشپس اس نے ڈیولپ کی ہیں اور جو اس کے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں, آئی تھنک اس کے پاس اس کو فردر سسٹین کرنے کا بھی ٹائم ہے. ٹائم اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ یوکرین کے پاس نہیں ہے. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ پوٹن کی یہ جو تھنکنگ ہے جس پہ وہ اوفینسو میں جا کے وہ اب کاؤنٹر کر رہے ہیں پورے کے پورے ویسٹ کے اوورچرس کو یا ویسٹرن منوورس کو, آئی تھنک ہی از گوئنگ ٹو کنٹینیو ود اٹ, اور یہ ان کی فیور میں ہی جائے گا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یورپ یا کلیکٹیو ویسٹ جو ہے ایز پر دا رشین جارگن وہ اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, اسپیشلی آفٹر دی الیکشنز جو کہ امریکہ اور سیورل یورپین کنٹریز میں کنڈکٹ ہونے جا رہے ہیں.